الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الله تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت پوری دنیا کے حالات افراتفری مچی ہوئی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک کے حالات دیکھ لو، کہیں اسلام کے اوپر، کہیں قرآن مجید کو لے کر، کہیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو لے کر، کہیں شریعت مقدسہ کو لے کر اعتراض ہے، سوالات ہیں۔ کبھی مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں، ایک طرف ہمارے اندرونی ذاتی اعمال کا معاملہ ہے۔ دنیا کے ان حالات کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کا ایمان ڈگمگ ہوتا ہے، پاؤں لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ اسلام جب حق ہے، قرآن مجید حق ہے، سچی کتاب ہے، ہم اللہ کے لاڈلے نبی کی امت ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اسلام والے ہیں، ہم نماز روزے کے پابند ہیں، پھر ہمارے اوپر حالات کیوں ہیں؟ کئی نوجوانوں کے دل و دماغ میں یہ سوالات گردش کرتے ہیں، اور شیطان وساوس میں مبتلا کرتا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے۔ ہمارا اندرونی ایمان اور یقین کمزور ہونے لگتا ہے ایسے موقع پر۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حالات کچھ نئے حالات نہیں ہیں۔ حق اور باطل کی ٹکر اور ٹکراؤ پہلے دن سے جاری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس، وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور دنیا کے ختم ہونے سے پہلے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا مقابلہ، اس کے اوپر اختتام، وہاں سے شروعات ہوتی ہے اور وہاں اختتام ہوگا۔ درمیان کی پوری تاریخ قرآن مجید نے ایک ایک دور کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے حالات پر جن کی نظر ہے، ان کے لیے یہ حالات کوئی نئے حالات نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قسمہ قسم کی اذیتیں، تکلیفیں، کیسے کیسے حالات آپ کے اوپر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا وطن عراق چھوڑنے پر مجبور کیا، اور نمرود نے آگ میں ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کو دیکھ لو، فرعون کے ساتھ کیسا مقابلہ رہا۔ فرعون نے شروع سے لے کر آخر تک کیسی تکالیف پہنچانے کے لیے کیسی کیسی پلاننگ کی۔ یہ پوری فہرست ہے قرآن مجید کی۔
سارے انبیاء علیہم السلام حالات سے گزرے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبیوں کو ناحق قتل کیا گیا. اس دنیا نے وہ دن بھی دیکھے ہیں، اس سورج نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعات بھی دیکھے ہیں کہ اللہ کے سب سے زیادہ برگزیدہ اور پاکیزہ اور مقدس گروہ، ان کو ناحق قتل کیا گیا، ان کے اوپر آرے چلائے گئے. اور سب سے آخر میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، جہاں آپ نے اعلان کیا نبوت کا، اقرا بسم ربک الذی کی آیات نازل ہوئی، دوسرے دن سے حالات شروع. پوری مکی 13 سالہ زندگی چھپ چھپ کر آپ کو رہنا پڑا. 2.5 سال کا بائیکاٹ کیا گیا. باب سلام جو مکہ مکرمہ میں ہے، باب سلام سے باہر والا جو ایریا ہے، وہیں پر وہ بائیکاٹ والا ایریا ہے. بائیکاٹ میں 2.5 سال تک حضرات صحابہ کے ساتھ کوئی لین دین نہیں، کوئی خرید و فروخت، کوئی ڈیلنگ نہیں. کیا گزری ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. مکہ مکرمہ کے حالات سے تھوڑی بہت امید یہ رہی کہ مدینہ پہنچ کر سکون ملے گا. طائف کا واقعہ لے لو مکہ مکرمہ کا. پھر بعد میں مدینہ منورہ حاضری ہوئی، تشریف آوری ہوئی. یہاں تھوڑی بہت امید تھی کہ سکون اور چین کی سانس ملے گی، لیکن مدینہ آنے کے بعد پورے 9 سال تک غزوات اور جہاد اور جنگوں کا سلسلہ. مکہ مکرمہ سے یہاں آ کر حملے کرتے تھے. لوکیشن دیکھ لیجئے، غزوہ احد کہاں ہوئی ہے؟ مدینہ پاک میں ہوئی، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر. اور حملہ کرنے والے کون؟ کفار مکہ. وہاں سے 450 کلومیٹر کا فاصلہ اور ڈسٹنس طے کر کے یہاں لڑنے کے لیے حملے. 9 سال تک یہ سلسلہ رہا. میرے بھائیوں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ، ان کے اوپر جو حالات آئے، اللہ قادر تھے، اللہ کے پاس طاقت تھی کہ پہلے دن پورا مکہ، پورا حجاز اور پورا عرب اسلام لے آتا. اللہ اپنے لاڈلے نبی کے لیے کر سکتے تھے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کو بھی حالات سے گزارا تاکہ آئندہ قیامت تک کی انسانیت پر جو حالات آئیں ان کے لیے نبی کی زندگی نمونہ اور اسوہ اور رول ماڈل بنے. اس لیے اپنے نبی کو ان حالات سے گزارا گیا. امت پر جو حالات آنے والے ہیں وہ سارے حالات جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ چکے ہیں. کوئی کیسے ہی ملک کے حالات کو لے لو، سارے حالات سے آپ کو گزارا گیا. میرے بھائیوں، گھر واپسی کی دعوتیں حضرات انبیاء کو دی گئی کہ تم ایمان اور اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے مذہب کی طرف آ جاؤ، ورنہ لنخرجنک، ہم آپ کو اپنے گھر سے آپ کو نکال لیں گے. لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک، اگر آپ نے ہمارا دھرم قبول نہیں کیا تو ہم آپ کو ملک سے نکالیں گے. یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، پہلے زمانے سے یہ چیزیں چلی آ رہی ہے. میرے بھائیوں، حالات کا آنا یہ کوئی ناکامی کی دلیل نہیں، اور حکومتوں کا مل جانا، دولت کا مل جانا، رعب اور دبدبے کا مل جانا، دنیا بھر کی نعمتوں کا جمع ہو جانا، یہ کوئی کامیابی کی دلیل نہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بڑی تسلی کا سامان.
ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم ہذہ امتی، اے اللہ یہ میری امت ہے، لیس عذابہ فی الآخرہ، میری اس امت کو اے اللہ آخرت میں عذاب مت دینا۔ خود حضور نے دعا فرمائی، اے اللہ دنیا کے چھوٹے موٹے حالات کے ذریعے میری امت کے گناہوں کی معافی تلافی کر دینا۔ یہ دنیا کے چھوٹے موٹے جو حالات ہیں یہ کفارہ ہے، گناہوں کی معافی تلافی کا ذریعہ ہے۔ خود حضور نے اللہ سے مانگی ہے دعا۔ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہماری نمازیں، تلاوتیں، روزے، صدقات، خیر خیرات، یہ اس کا بدلہ آخرت میں ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے حالات آتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت عبرتناک واقعہ۔ ایک عیسائی کرسچن اور ایک مسلمان دونوں موت کے بستر کے اوپر تھے، موت کا وقت قریب تھا۔ دونوں نے تمنا کی، عیسائی اور کرسچن نے تمنا کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ اللہ نے غیبی طور پر اپنا پورا نظام، پوری مشینری منٹوں میں سیکنڈوں میں مچھلی وہاں پر پکی پکائی حاضر کروا دی۔ فرشتوں کو حکم دے دیا، مچھلی تیار ہو گئی۔ مسلمان نے تمنا کی کہ مجھے زیتون کا تیل کھانا ہے۔ اس کے گھر میں زیتون کے تیل کی بوتل تھی۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بوتل گرا دو، بوتل کو توڑ دو تاکہ مسلمان کی تمنا پوری نہ ہو۔ واقعہ عجیب ہے، الٹا ہونا چاہیے تھا۔ مسلمان کی تمنا پوری ہونی چاہیے تھی، کرسچن کی تمنا پوری نہ ہوتی، لیکن اللہ نے معاملہ الٹا کیا۔ پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کرسچن کے نامہ اعمال میں ایک نیکی باقی تھی، ایک نیکی تھی۔ اللہ نے یہ چاہا کہ اس کا حساب دنیا میں پورا کر دیا جائے، اس کی یہ تمنا پوری کر دو تاکہ دنیا سے یہ یوں ہی جائے، آخرت میں اس کو کچھ نہ ملے۔ مسلمان کے نامہ اعمال میں ایک گناہ تھا، اللہ نے چاہا کہ یہ گناہ کا حساب یہاں چکا دیا جائے، اس کی یہ تمنا پوری نہ کرو تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے، آخرت میں عذاب نہ ہو۔ اللہ پاک اپنے لاڈلے نبی کی امت کو عذاب سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے یہ بات لکھی ہے، کہا کہ احادیث صحیحہ اور صریحہ کی روشنی میں میں یہ بات کہتا ہوں، حافظ ابن حجر یعنی حدیث کا ماسٹر، ایکسپرٹ، بخاری شریف کی ایسی شرح لکھی ہے انہوں نے، پوری دنیا آج اس کے سامنے استفادہ کرتی ہے، جھکتی ہے ان کے سامنے، ایسی کتاب لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان پر حالات آئیں وہ صبر نہ بھی کرے، پھر بھی یہ حالات، یہ مصیبتیں ان کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ اگر صبر کرے تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب اور زیادہ، اس کے درجات کی اور بلندی ہوگی۔ میرے بھائیوں، جہاں کہیں کوئی شر کا پہلو ہو وہاں خیر کو ڈھونڈو، آپ کو خیر مل جائے گی۔ میں نے جو آیت شریفہ پڑھی اس میں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں، عسیٰ تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسا ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے خیر ہو۔ جنت کو اللہ پاک نے مکارہ کے ذریعے ڈھانپ لیا ہے، خفت الجنت بالمکارہ، مصیبتوں کے ذریعے، حالات کے ذریعے، جنت کو حالات کے ذریعے ڈھانپ لیا، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے ان حالات سے گزرنا ضروری ہے۔ کوئی بھی شر ہو وہاں آپ کو خیر کا پہلو مل جائے گا۔ 1857 میں مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کی حکومت کا ہندوستان سے خاتمہ، اور برٹش گورنمنٹ قائم ہو گئی 1857 میں۔ پھر جو تفصیلات ہے اس کو چھوڑتے ہوئے مجھے جو بات عرض کرنی ہے، اس وقت ایسا لگتا تھا کہ ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اسپین کی مثال سامنے تھی، تاشکند بخارا کی مثالیں سامنے تھی،
جہاں اسلامی حکومت کا خاتمہ ہوا، اسلام کا خاتمہ، ہمارے اکابر کو فکر ہوا کہ اللہ ہندوستان میں اسلام کی بقا کا سامان پیدا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری مسجدیں، ہمارے مینارے یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ 1857 کے بعد 9 سال گزرے تھے کہ دارالعلوم دیوبند بنیاد پڑی، دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، اور قائم ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک کے اندر مساجد، مکاتب، مدارس اسلامیہ، جامعات، دارالعلوم جگہ جگہ پر قائم ہوئے، اور فقط ہندوستان میں پوری دنیا میں الحمدللہ میڈ ان انڈیا علماء، یہاں کے بننے والے علماء، حفاظ، قاری، مفتیان کرام، خطبہ اور بڑے بڑے لوگ پوری دنیا میں پہنچے۔ ابھی 20 دن پہلے میرا افریقہ کا سفر ہوا، ساؤتھ افریقہ، 10 مدرسوں میں جانا ہوا۔ 10 مدرسوں میں سے ایک بھی مدرسہ ایسا نہیں تھا جہاں یا تو ڈائریکٹ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے علماء نہ ہو، یا ایک قریب یعنی ان کے شاگردوں کے شاگرد، ان ڈائریکٹ دارالعلوم کا فیض وہاں پر پہنچا۔ اور 10 مدرسوں کے اندر میں نے دیکھا ہر مدرسے میں، کسی مدرسے میں 30 کنٹری کے طلبہ پڑھتے ہیں، کہیں 40، کہیں 50 ملکوں کے، کہیں 60 ملکوں کے طلبہ وہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ طلبہ جب پوری دنیا میں پھیلیں گے، الحمدللہ کیسا اسلام کا بول بالا ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں بتلانا چاہتا ہوں کہ کوئی شر ہو تو وہاں خیر کا پہلو ڈھونڈا کرو۔ 1992 میں بابری مسجد شہید ہوئی۔ 1947 سے لے کر 47 سے لے کر 92 تک میں کتنی مسجدیں بنی اس کی تعداد کو جمع کرو، اور 92 سے لے کر اب تک 30 سال میں کتنی مسجدیں بنی، اس سے 2-3 گنا زیادہ مسجدیں 30 سالہ عرصے میں بنی۔ وہ 43 سال میں اتنی مسجدیں وجود میں نہیں آئی تھی جتنی مسجدیں ابھی اس وقت یہاں پر وجود میں آئی۔ اور 92 کے بعد مسلمانوں میں بیداری آئی، تعلیمی بیداری، ایجوکیشنل اویئرنیس آیا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر ہمیں اس ملک کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزارنی ہو تو تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا پڑے گا۔ الحمدللہ تعلیمی میدان میں بیداری آئی، آگے بڑھے، تعلیم کا گراف بلند ہو رہا ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چند سالوں میں تعلیم کا گراف ہر میدان میں الحمدللہ ہمارے طلبہ اور ہمارے لوگ موجود ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں سے ہمارے نوجوان اسٹوڈنٹ اور خاص طور پر ہماری بچیاں اسکول میں، کالجوں میں پڑھنے والی بچیوں کے جو حالات اور واقعات سنتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ گرلز اسکول قائم کی جائے، گرلز کالج قائم کی جائے۔ انشاءاللہ یہ حالات آئے ہیں، یہ شر کا پہلو ہے لیکن اس میں سے خیر نکلے گی۔ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے گرلز اسکول قائم ہوگی۔ جب بھی کوئی حالات آتے ہیں تو اللہ کے فضل سے وہ خیر لے کر آتا ہے، اس میں اللہ پاک کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو نکال لیتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مجمع ہے، آج کا مسلمان وہ مبارک مسلمان ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء اور بزرگان دین دعائیں کرتے کرتے قبروں میں چلے گئے کہ اللہ ہمارے افغانی مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ان کو غلبہ عطا فرما، قبروں میں چلے گئے۔ ہماری آنکھوں نے وہ حالات دیکھ لیے۔ ایک چھوٹا سا ملک، بے سر و سامان، نہ ٹیکنالوجی، کچھ نہیں، اس کے مقابلے میں ناٹو کے 20 ملکوں کی فوج سارے ہتھیار کے ساتھ مقابلے میں ہے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ایمان والوں کی کیسی مدد فرمائی۔ غزوہ احد اور بدر کے حالات ہم کتابوں میں پڑھتے تھے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے مدد فرمائی، وہ ہم پڑھتے تھے، تاریخ اور ہسٹری سمجھتے تھے، لیکن اللہ نے الحمدللہ
ہمیں اپنی سگی آنکھوں سے ہم نے وہ حالات دیکھ لیے کہ بدر اور احد میں، خندق میں اللہ کی جو مدد آئی تھی، الحمدللہ آج بھی وہ مدد ہمارے سامنے ہے۔ ابھی اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات کے اندر بھی آپ جائزہ لے لو۔ ایک طرف وہ ملک ہے جس کی موساد خفیہ ایجنسیاں، جس کی ٹیکنالوجی، جس کے اوپر ان کو غرور ہے اور پوری دنیا اس کو مانتی ہے۔ اسرائیل کی موساد انٹیلیجنس، ان کی خفیہ ایجنسیاں، ان کی ٹیکنالوجی اور کیا کیا چیزیں پوری دنیا کو لوہا منوایا ہے۔ لیکن فلسطینی لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو جو فتح کیا تھا، اس وقت کی جو جنگ تھی، وہ جنگ کے مقابلے میں آج کی جنگ زیادہ شدید ہے۔ اس وقت تلواروں کا مقابلہ تھا، ایک تلوار ایک کے اوپر گرتی تھی، لیکن آج ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے۔ ایک میزائل 500,000 آدمی کے اوپر گرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کا مقابلہ کرنا زیادہ شدید ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے صلاح الدین ایوبی کو نہیں دیکھا، لیکن ابو عبادہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی کیسی مدد شامل حال ہے، بے سر و سامانی برسوں سے بیچارے حالات میں چلے آ رہے ہیں، اور پھر حالت یہ ہے کہ ان کی ایمان میں ذرہ برابر شگاف نہیں پڑا، ایمانی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمانی پاور اور ایمانی طاقت کو، روحانی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں 2 طاقتیں عطا فرمائی ہے۔ وہ 2 طاقتوں کی بنیاد پر ماضی میں بھی، پچھلے زمانے میں بھی ہم نے فتح حاصل کی تھی، اور آئندہ بھی یہ 2 طاقت کے بل بوتے پر ہم فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک طاقت ہے ایمان، ایمانی طاقت، اور دوسری طاقت ہے اخلاق کی طاقت۔ یہ 2 طاقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں ملی ہے۔ یہ 2 طاقت، یہ دنیا بھر کے ہتھیار ایک طرف اور یہ 2 طاقتیں ایک طرف۔ ہمیں اپنے ایمانی پاور کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات عالی پر یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے حالات ہیں، کل ختم ہو جائیں گے۔ کئی بیچارے غیر مسلمین ایسے ملتے ہیں، ان کو اسلام پسند ہے، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھر بار، ان کا سماج، ان کی برادری، وہ ان کو رکاوٹ بن رہی ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، الحمدللہ ایمان اور اسلام میں، نمازوں میں، روزوں میں ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ کرے کہ ان لوگوں کے لیے بھی حالات اور راستے، ان لوگوں کے لیے بھی اللہ پاک ہموار فرما دے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حالات آتے ہیں، کبھی بصورت زحمت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بظاہر مصیبتیں، لیکن اندر میں اللہ کی رحمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ بظاہر شر، برائی، لیکن اس کے اندر خیر کا پہلو ہوا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان، اس کا والد، اس کا باپ اس کے اوپر بہت سختی کرتا تھا، تربیت کرنے میں بہت سختی کرتا تھا۔ یہ لائٹ کیوں بند نہیں کی، یہ پنکھا کیوں چالو رکھا، یہ ایسا کیوں کیا، یہ دروازہ تو نے بند نہیں کیا، کھڑکی بند نہیں کی۔ وہ نوجوان کے اوپر بہت شاک گزرتا تھا، بہت بھاری پڑتا تھا، جیسا کہ آج کل نوجوانوں کے اوپر ایسا ہوتا ہے۔ تو ان کے اوپر بہت بھاری ہوتا تھا کہ میں جوان ہو چکا، میری شادی ہو چکی، میری فیملی ہے، میرے بچے ہیں، لیکن ابا ابھی بھی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر۔ ایک مرتبہ انٹرویو کے لیے اس کو بلایا گیا، انٹرویو کے لیے وہ پہنچا، اندر 5ویں روم میں انٹرویو ہو رہا تھا، یہاں سے 4 روم پاس کر کے اس کو وہاں جانا تھا۔ وہ جب وہاں پہنچنے کے لیے داخل ہوا، انٹر ہوا، تو پہلے روم میں بجلی، پنکھا، یہ چیزیں چالو تھی، وہ بند کرتا چلا گیا، اس کو بند کیا، دوسرے روم میں بند کیا، تیسرے روم میں بند کیا، انٹرویو والے روم میں پہنچا۔ انٹرویو ماسٹر نے کہا آپ پاس ہیں، آپ سلیکٹڈ ہیں، آئندہ کل سے آپ آ جائیے۔ وہ حیران تھا کہ میرا انٹرویو ہوا نہیں اور میرا سلیکشن کیسے کر لیا۔ پھر بعد میں انہوں نے بتایا، ان لوگوں نے، ٹیبل کے لوگوں نے، کہ آپ نے ہمارے ادارے کی
लाइट, पंखा, ये आपके दिल में वो जो हमदर्दी हमने देखी, मोहब्बत देखी, इदारे का मफाद और फायदा, उसको आपने तरजीह दी। इस बुनियाद पर हम आपका सिलेक्शन करते हैं। कभी एक चीज जाहिर में शर हुआ करती है, लेकिन बातिन में कई खैर लेकर आती है। तो मेरे भाइयों, आज के जो हालात है, इन हालात में परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपनी ईमानी ताकत को बढ़ाने की जरूरत है। ईमान बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं, ईमान बनाने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ रास्ते हैं। हमारे मदरसे, मकातीब, दारुल उलूम, खानकाहें, दावत व तबलीग, किताबें, तसनीफ व तालीफ, नमाज, रोजा, हज, ये सारी चीजें ईमानी ताकत को बढ़ाने वाली है। ईमान ये मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ कितनी फोर्स होती है। पीएम की हिफाजत के लिए चारों तरफ बॉडीगार्ड हुआ करते हैं, कमांडो हुआ करते हैं। ईमान की हिफाजत के लिए ये जो अमाल है, तिलावतें हैं, सदकात है, खैरात है, नमाजें हैं और दुआएं हैं, जिक्र अज़कार है, ये सारी चीजें उसकी हिफाजत के लिए रखी है। अगर ईमान की हिफाजत करनी है तो मस्जिदों के ताल्लुक को मजबूत करो, दावत और तबलीग के ताल्लुक को मजबूत करो, थोड़ी देर के लिए ईमानी मजलिसों में बैठ जाया करो। इंशाअल्लाह ईमान में ताकत आएगी, कुव्वत पैदा होगी। अल्लाह तबारक तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, हमारी मस्जिदों की, मदरसों की, खानकाहों की, हमारी दावत और तबलीग की हिफाजत फरमाए, और जहां जहां इज्तिमात हो रहे हैं अल्लाह पाक उसमें भरपूर कामयाबी अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।